باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح ہماری صورت حال چل رہی ہے ملکی، اس لحاظ سے میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی آپ سے بات کی تھی، میں اس ویڈیو میں بھی آپ سے اسی بارے میں بات کروں گا۔ جب انسان کی کوتاہیاں انفرادی ہوں تو اس پہ پکڑ بھی انفرادی آتی ہے، لیکن جب ایک قوم کی کوتاہیاں ہی قومی سطح پر ہوں تو اس کو پکڑ بھی اسی سطح پر آتی ہے۔ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا تھا، لیکن یہ ہماری کم علمی ہے یا ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کر رہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کی جماعت کی طرف متوجہ ہو کر ایک حدیث میں فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہے جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور اللہ سے ان 5 چیزوں کے بارے میں تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے تو اس میں طاعون کی اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے تمہارے بڑوں نے سنی بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں، یہ جو فحاشی ہے یہ کیا چیز ہے؟ فحاشی کا جو لفظی معنی بھی آپ دیکھیں تو اس کے بدکاری کے، بد تہذیبی کے، یا ایسے جس میں آپ برہنہ بات کر رہے ہو، اسی کو فحاشی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہر کوتاہی کے بارے میں، ہر گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کے بارے میں الگ الگ سزا بتائی ہے کہ اس کے بارے میں یہ عذاب آ سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ پکڑ آ سکتی ہے۔ جب فحاشی آپ ہماری قوم میں یا کسی بھی قوم میں پھیلے گی تو اس میں طاعون کی اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ کرونا وائرس بھی ان میں سے ایک ہی بیماری ہے۔ لمپی سکین جو جانورز میں آئی ہوئی ہے، یہ بھی ایک بیماری ایسی ہی آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسری کوتاہی جو قوم میں آ جائے تو اس کے اوپر کون سی بیماری آتی ہے؟ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنا سٹارٹ کر دیں تو ان پر قحط سالی اور اس طرح کے دیگر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہماری قوم کہ اس کوتاہی سے استثناء حاصل ہے ہماری قوم کو کہ ہماری قوم ناپ تول میں کمی نہیں کر رہی، ناپ تول میں کمی بھی کر رہی ہے، ملاوٹ بھی کر رہی ہے اور 2 نمبری بھی کر رہی ہے، تو اس پہ قحط سالی ہی آنی ہے۔ اب قحط سالی یہی نہیں ہوتی کہ بارشیں بند ہو جائیں اور زمین بنجر ہو جائے، خشک ہو جائے، آپ کے پاس خوراک ختم ہو جائے، آپ کو خوراک نہ ملے، وہ ایک قحط سالی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کے دیگر عذاب کا ذکر ہے۔ ناپ تول میں کمی کے بارے میں 2 عذابوں کے لیے آگاہی دی ہے، ایک قحط سالی کا عذاب آ سکتا ہے اور ایک عذاب ان کے حکمران ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے الارم ہے ان احادیث میں۔ تیسری کوتاہی کیا ہو سکتی ہے؟ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو اللہ ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔ اگر زمین پہ جانور نہ ہوں تو اللہ ایک پانی بھی کا قطرہ بھی زمین پہ نہ گرائے۔ جب زکوٰۃ ہم روک لیں گے تو بارشوں نے رکنا ہی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس نے سچی ہونا ہے۔ چوتھی چیز، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ دشمن ان سے ان کا سب مال کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اللہ اور رسول کا جب عہد توڑو گے تو ہم پہ دشمن ہی مسلط ہونے۔ IMF ہمارا دشمن ہم پہ مسلط ہے، امریکہ مسلط ہے، اور مختلف اقوام ہم پہ مسلط ہیں، دشمن اقوام۔ اور انہوں نے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ انہوں نے تمہارا مال چھین کے لے جانا ہے۔ تو یہی تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کتنے ہم ٹیکس بھر رہے ہیں، کس قدر ہم پریشانی کے عالم میں گزر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں، ہمیں ان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد شکنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، ہر جگہ پہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کر رہے ہیں۔ 5ویں چیز، جب مسلمان ممالک کے حکمران اللہ کو قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون بنا لیں یا اس قانون میں سے کچھ لے لیں حصہ اور کچھ چھوڑ دیں تو ان پر مشکلیں اور مصائب کا آنا ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اسلامی ممالک ہوتے ہوئے ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے
روگردانی جو ہم نے کی ہوئی ہے، ہم اپنے کچھ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ قانون لے رہے ہیں ہم، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ قانون چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہمارے پورے کے پورے سچویشن کو دیکھنے کے لیے کافی رہتی ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے اندر کیا کیا کوتاہی ہے، کس کس طرح کی سزا ہمیں ملی ہوئی ہے۔ یہ ایک حدیث بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس سے نجات کا بھی ذریعہ قرآن پاک نے بتایا ہے۔ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ سورہ نساء 147 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو سزا دے اگر وہ لوگ شکر گزار بن جائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، آپ نے پیٹ بھر کے کھایا اور آپ کے پاس دوسرے وقت کا کھانا پڑا ہے، تو یہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ اللہ کے ہاں آپ امیر لوگوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کسی کا دینے والا آپ کا ہاتھ ہے تو شکر گزاری کریں کہ اللہ کے ہاں آپ اچھے اور امیر لوگوں میں سے ہیں۔ یہ تو ایک انفرادی لیول پہ شکر گزاری ہو گئی، ایک قومی سطح پہ شکر گزاری ہے۔ یہ ملک پاکستان جو ہمیں ایک نعمت کے طور پہ ملا ہے، ہم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ ہم نے اس پہ کس طرح کے ظلم کرے ہیں؟ نہ ہم نے قانون اپنا بنایا دین کے مطابق، نہ ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بنایا دین کے مطابق، اور بہت سی خرافات ہم نے اپنی مرضی کی اس میں ڈال دی۔ تو ہم نے کون سے شکر گزاری کی ہے؟ اس معدنیات سے مالا مال یہ ملک، اتنی معدنیات، اتنے موسم، اتنی اچھی ٹورزم پلیسز ہونے کے باوجود ہم آج دست و گریباں ہیں۔ آج ہمیں کچھ کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے شکر گزاری چھوڑ دی، ہم ایمان والے نہیں رہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں کیوں کسی کو سزا دوں اگر یہ شکر گزار اور ایمان والے بن جائیں۔ بے شک اللہ قدر کرنے والا اور بخشنے والا بھی ہے۔ تو آئیے مل کر اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے اندر یہ جو کمی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں اس کو قابو کرنے کی بطور قوم کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اچھے وقت بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ہم سے دور نہیں ہے۔